بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رات گئے اڈیالہ جیل میں ہونے والی بڑی کارروائی کی تفصیلات آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس میں عمران خان کا حقہ پانی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور رات گئے یہ کارروائی کیوں کرنا پڑی، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کارروائی کی تفصیلات کیا ہیں، وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ذکر کریں گے میاں نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون کے پاور شو کا جو سیال کوٹ میں ہوا۔ آج انتخابی مہم کے سلسلے میں خواجہ آصف کے حلقے میں جلسہ تھا اور پہلی بار مسلم لیگ نون کے تینوں بڑے یعنی کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز، یہ تینوں اس جلسے میں شریک ہوئے اور تینوں نے خطاب بھی کیے۔ اب خطاب کی تفصیلات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کے پاس آ چکی اور میاں نواز شریف اپنا جب انتخابی منشور دے چکے، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پھر آف دی ریکارڈ کچھ چیزیں تھیں، وہ ساری تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن اس کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے جلسے میں جو ایک لوگوں کا مزاج نظر آ رہا تھا، وہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں، ان کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ سیالکوٹ کا یہ جو حلقہ ہے جہاں پہ خواجہ آصف صاحب امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار جو ہیں وہ امیدوار ہیں اور وہ بڑی جاندار کمپین کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چند ایسے امیدواران ہیں جو اپنے حلقوں میں نظر بھی آتے ہیں اور جو اپنی بھرپور کمپین چلا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا ہے اور اس حلقے میں بہت ٹف کا مقابلہ جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کے جانے کے بعد ظاہر ہے مریم نواز اور اسی طرح شہباز شریف کے جانے کے بعد خواجہ آصف صاحب کو ذرا بوسٹ اپ ملے گا، اور یہاں پہ نتائج کیا آتے ہیں وہ تو 8 فروری کو پتہ چلیں گے۔ لیکن آج یہ لگ رہا تھا کہ خواجہ آصف کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف آج پھر اپنے وہ جو ان کا ایک خاص مزاج ہے وہ نظر آیا ہے۔ میاں نواز شریف نے لوگوں کے ساتھ مستقبل میں ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے جو انتخابی منشور میں وعدے کیے ان کو پورا کرنے کا عزم جو ہے وہ ظاہر کیا۔ انہوں نے لوگوں کے جو اس وقت کے حالات زندگی ہیں اس پر ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کی مشکلات کے ادراک کا انہیں بتایا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، ہم عوام کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر کریں گے۔ لیکن وہ جس طرح شکوہ کرتے ہیں، آج پھر انہوں نے وہ شکوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ خیر ماضی میں جو کچھ ہوا ماضی بعید میں اس کا انہوں نے اس طرح سے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ اپنی اس انتخابی مہم میں 2013 سے 2017 کے دوران جو کچھ واقعات ہوتے رہے ان کا ذکر وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس عرصے میں انہوں نے جو اچیومنٹس تھیں ان کی، خصوصی طور پہ انہوں نے جو سازشیں تھیں حکومت کے خلاف، وہ دھرنے کی صورت میں ہوں، احتجاج کی صورت میں ہوں، وہ پورے پاکستان کے بڑے شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کی صورت میں ہوں، الغرض کہ وہ کسی بھی لیول پہ کی گئی ہیں، ان کا وہ ذکر جو ہے وہ ضمناً کر کے پھر اس کے بعد جو اچیومنٹس ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، انہوں نے سی پیک جیسا منصوبہ دیا، ملک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کے دروازے کھولے، اور ان کے دور میں اگر کوئی ان کا مخالف بھی ہے وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میاں نواز شریف کا یہ جو دور حکومت تھا اس میں عوام کو ریلیف ملا، ان کو ڈیلیور کیا گیا۔ لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی یا ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، ان لوگوں سے باز پرس ہونی چاہیے۔ اور یہی بات انہوں نے سیالکوٹ میں پھر کی۔ انہوں نے نام نہیں لیے، پہلے تو وہ خیر نام لیتے تھے نا، انہوں نے نام نہیں لیے
انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ذات کے حوالے سے جو کچھ بھی کسی نے کیا اس پر تو وہ درگزر کرنے کو تیار ہیں، وہ کسی کے ساتھ انتقام کی منشا نہیں رکھتے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے پاکستان پہ یہ ظلم کیا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو نقصان، جو خمیازہ اور جو قیمت اس کی پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے، ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اس کی باز پرس ہونی چاہیے۔ یعنی کہ میاں نواز شریف، جیسا میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ وہ میاں نواز شریف کا یہ جو انٹریکشن تھا میڈیا پرسنز کے ساتھ، انتخابی منشور تقریب جس میں جاری کیا تھا کہ وہ بدلے میاں نواز شریف ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ بدلے ضرور ہیں، لیکن میاں نواز شریف وہ کسی قسم کا ایڈونچر نہیں اب کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کم از کم جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، جنہوں نے یہ مس ایڈونچر کیا اور جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، کم از کم ان لوگوں کو پن پوائنٹ ہی کر لو یار، وہ ذرا شارٹ لسٹ کریں کہ کون کون سے بندے ہیں، ان کے نام ہی سامنے آ جائیں، ان کے خلاف کی ہلکی پھلکی ذرا کارروائی ہو جائے تو وہ ایک ایگزامپل بن جائے گی نا، تو پھر دوبارہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ تو میاں نواز شریف وقتاً فوقتاً اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کل جب 8 فروری کے بعد انتخابی نتائج آتے ہیں اور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے، تو پھر میاں نواز شریف شاید کوئی اس قسم کی کارروائی ضرور کرنا چاہیں گے کہ جس سے وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا ان میں سے مطلب کم از کم ان کے نام ہی سامنے آ جائیں، ان پہ کوئی نہ کوئی چارج شیٹ لگ جائے تاکہ آئندہ پھر اس طرح کی کارروائی نہ ہو۔ لیکن وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تصادم، تناؤ یا کشیدگی جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان میں یہ جو تجربات ہیں، یہ لڑائی جھگڑے بڑے ہو چکے، اب میرا خیال ہے کہ سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ بھارت جو کبھی ہم سے پیچھے تھا وہ بھی آگے نکل گیا۔ افغانستان کی حالت آپ کے سامنے تھی، آج افغانستان بھی شاید ہم سے آگے نکل گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہو گیا، اب ہمیں اپنے ملک پر توجہ دینی چاہیے، یا ذاتی قسم کی لڑائیاں جڑیاں نا انہوں نے چھڑ دینا چاہیے۔ اور سر اب آئیں گے ہم اڈیالہ جیل کی، وہ جو رات گئے بڑی کارروائی ہے، اور اس کارروائی میں کیا کچھ ہوا۔ اڈیالہ جیل میں یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کارروائی ہوئی ہے، اور ہفتے والا دن بھی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز تھا، کیونکہ ہفتے والے دن اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت تھی، اس کے علاوہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ لیکن سائفر کیس میں چونکہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین انہوں نے تحریک انصاف یعنی کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے وکلاء کی طرف سے دانستہ طور پہ یہ جو عدالت سے غیر حاضر ہو رہے ہیں نا، اس کا بالآخر نوٹس لیا، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ذرا رعایت دیتے ہوئے ان کو اسٹیٹ کونسل فراہم کر دیے، کیونکہ ان کے اپنے وکیل تو عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جی ان کو 3 بار موقع دے دیا گیا، مطلب تیسرا دن تھا مسلسل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن مسلسل عمران خان کے وکلاء سائفر کیس میں جرا کے لیے پیش نہیں ہوئے، اور روزانہ 9 گواہان جو ہیں وہ عدالت میں پہنچتے رہے، یعنی کہ اڈیالہ جیل پہنچتے رہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا گیا۔ کبھی وکیل صاحب جو ہیں وہ موسم کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے، کبھی وکیل صاحب کے دانت میں درد ہو گیا، کبھی وکیل صاحب کے دانت کی سرجری کا ایشو ہو گیا، الغرض کے ہیلے بہانے تھے بس، لیکن وہ عدالت نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد اگر جج صاحب چاہتے تو وہ ان کا حق جرا جو ہے وہ ختم کر سکتے تھے، جرا کا حق جو ہے وہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جرا ہونی چاہیے، انہوں نے اسٹیٹ کونسل فراہم کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرف کیس میں بھی ایسے ہوا تھا، تو ان کو وہ دیا، پھر اس پر پھڈا ہو گیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے فائلاں شائلاں سٹ دیا، اچھال دیا سارا کچھ، پیپر شیپر اڑ گئے، کافی جی ہنگامہ ہوا۔ بلکہ اس ہنگامہ آرائی کے دوران بشرا بی بی جو ہے وہ بھی ذرا
ان کی حالت بھی بگڑی، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی جب عمران خان غصے میں تھے، وہ بھی بولنا شروع ہوئی، پھر عمران خان نے ان کو چپ کروا دیا۔ لیکن یہ ذرا لمبا ہو جائے گا معاملہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو میں نے ضمناً یہ بات کی کہ وہاں پہ یہ جو سارا ایپیسوڈ چلتا رہا تو اس کے بعد میڈیا کو وہاں سے نکال دیا تھا، لیکن میڈیا کو نکالنے کے بعد بھی اور اس احتجاج کے بعد بھی شاہ محمود قریشی کی یہ جو تھی نا اپنا دھنگا مشتی، اس کے باوجود جناب خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کارروائی کو آگے بڑھایا۔ اور سر کل جو ہے اڈیالہ جیل میں کوئی رات 7:30 8 بجے تک عدالتیں لگتی رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت کا جو ٹائم ہے نا وہ صبح 8:30 سے آئی تھنک 3 3:30 تک کا ہوتا ہے، تو یہ رات 8:30 تک کا پھر مطلب ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو دانستہ طور پہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں کہ جی اس کو لینتھی لے کے جانا ہے، لنگر آن کرنا ہے، فیصلہ نہیں ہونے دینا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو سر کل اس لڑائی جھگڑا فساد کے باوجود عدالت نے جو اسٹیٹ کونسل فراہم کیے ہیں، انہوں نے 9 گواہان پر جرا مکمل کر لی ہے، اور یہ جو 9 گواہان کی جو جرا مکمل ہوئی ہے اس کے بعد مجموعی طور پہ 13 گواہان پر جرا مکمل ہو چکی ہے، اور اب پیچھے بچے ہیں 12 گواہ، 25 ٹوٹل تھے نا، تو 12 گواہان جو ہیں ان پر منڈے والے دن جو ہے وہ جرا کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ اسی پروسیس سے کام آگے بڑھا تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف کب فیصلہ آ سکتا ہے، چونکہ الیکشن میں ابھی کوئی 1.5 پونے 2 ہفتے باقی ہیں جی۔ آج ہے اپنا 28 تاریخ اور 8 تاریخ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو جو آنے والا ہفتہ ہے، یعنی کہ جس کا آغاز منڈے سے ہو رہا ہے، اس ہفتے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سیفر کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور کیونکہ یہ جو 12 گواہان ہیں ان پر جرا کا پروسیس مکمل ہونا ہے، پھر اس کے بعد صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا دفعہ 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہونا، اور پھر فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، چونکہ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو فیصلہ کیا آ سکتا ہے یہ تو مجھے مطلب میں اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، میں کوئی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا ضرور سکتا ہوں کہ جو استغاثہ کے وکیل ہیں، پراسیکیوشن کے جو وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ استدعا رکھی ہے کہ ملزمان کو 14 سال یا سزائے موت دی جائے۔ اب یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے 2 سال 3 سال کی سزا دینی ہے، انہوں نے جرمانہ کرنا ہے، انہوں نے 14 سال کی سزا دینی ہے یا سزائے موت دینی ہے۔ یہ عدالت نے تمام حقائق شہادتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، لیکن معاملہ سر بڑا سنگین ہے، بڑا خوفناک ہے۔ اب منڈے والے دن سے یعنی کہ پیر والے دن سے ایک اور کیس بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، وہ کیس ہے اسی سے ریلیٹڈ۔ اب اگر حق جرا حق جرا تو ختم نہیں کیا، اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے اور پروسیس آگے بڑھ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس سے جو ہے وہ اپنا انکار کیا کہ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، تو پھر یہ معاملہ چلا جائے گا ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اگر تو تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا پھر تو شاید رک جائے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورا ریکارڈ منگوانے کے بعد جائزہ لیا تو سر جج صاحب نے سارا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے، چونکہ عدالت نے تو پیپر دیکھنا ہے نا، وہاں پہ تو یہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کتنی بار ان کے وکلا کو مہلت دی گئی اور یہ وہاں پہ نہیں آئے، جمعرات کے دن کتنی بار کیس کال کیا گیا، کیا موقف جونیئر وکیل نے اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے کیا آرڈر کیا، جمعے والے دن کیا صورتحال بنی، کون آیا کون نہیں آیا، عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ سارا پروسیس دیکھنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی اگر درخواست آتی ہے، یہ بھی عدالت کی مرضی ہے، لیکن آثار اچھے نہیں ہیں،
اور یہ اور ویسے بھی اب یہ دیکھیں تحریک انصاف والے تو اور باقی لوگ بھی لگ بھی یہی رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ پروسیس چل رہا ہے 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ آ سکتا ہے، اور 8 فروری سے پہلے فیصلہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان تو پہلے ہی انتخابی سیاست سے آؤٹ ہیں، تو شاہ محمود قریشی بھی پھر جو ہے وہ عین وقت پہ، مطلب وہ بالکل میچ کے آخری لمحے میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سٹیمپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، لیکن خیر دیکھیں جی، فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے، عدالت کس انداز سے آگے بڑھتی ہے، کیسے فیصلہ کرتی ہے، اس پہ میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اپنا جو انالیسس تھا وہ تمام کارروائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ دوستوں نے اس کا جائزہ لینا ہے اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا، کیا آپ کے خیال میں واقعی عمران خان کے خلاف 8 فروری سے پہلے فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے ہمارے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، اور آپ دوستوں سے درخواست بھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔